نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ 30واں سپارہ ہمارا چل رہا ہے، آج سورہ ہمزہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہمزہ مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 9 آیات پر مشتمل یہ مکی سورت نہایت اہمیت کی حامل سورت ہے، اور جیسے کہ آج نئے سال کا جو شمسی نئے سال کا آغاز ہوا ہے تو اس حوالے سے مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر چیز کو بالکل پراپرلی اس ٹائم پر لے آتے ہیں جب ہم وہ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہی حالات ہمارے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نئے سال کی شروعات بھی ہو رہی ہے اور ہم دیکھیں گے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورت میں ہمیں اس حوالے سے کیا پیغام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ویل کی وعید آ رہی ہے، ویل ہے کس کے لیے؟ لِكُلِّ واسطے ہر ایک، ہمزہ تل ہمزہ کے اور لمزہ کے لیے، ویل ہے واسطے ہر ہمزہ کے لیے اور لمزہ کے لیے۔ ویل کس کو کہتے ہیں؟ ویل کہتے ہیں، حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ویل کہتے ہیں جہنم کی اس گہری کھائی کو جس میں اگر پتھر ڈالا جائے تو 70 سال لگیں اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو ویل کی وعید دی جا رہی ہے، یعنی ویل ہے ان تمام لوگوں کے لیے، لکلی ہر اس شخص کے لیے ویل ہے، ہر وہ شخص ویل میں جائے گا۔ کون سا شخص ویل میں جائے گا؟ ہر وہ شخص جو کیا کر رہا ہے؟ ہمزہ اور لمزہ۔ ہمزہ اور لمزہ کے لیے جہنم کی ویل کی وعید آ رہی ہے۔ یہ ہمزہ اور لمزہ کون ہے؟ ہمزہ کہتے ہیں ایسے شخص کو، ہر وہ شخص جو اشاروں سے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اشاروں سے کن چیزوں کے اشاروں سے مذاق اڑایا جاتا ہے؟ آنکھوں کے اشاروں سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہ محفل میں آئی اور ایک دوسری کو دیکھتی اور ایسے آنکھوں سے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ چلو اس کا دوا لگاتے ہیں، یا کیسے اشاروں سے، انگلیوں کے اشاروں سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہ کسی کو دیکھ کے وہ آنکھ کا کن پٹی کے پاس گول گول دائرے میں گھما دیا کہ اس کا تو دماغ ہی خراب ہے، یہ تو پاگل ہوئی ہوئی ہے۔ یا یہ کہ ایسے مذاق اڑانا جو کہ منہ در منہ جو ہے نا وہ کسی کا مذاق اڑایا جائے، اپنے کسی بھی باڈی پوسچر سے، کسی موومنٹ سے، کوئی ایسے چل رہا ہے اس کی طرح چل کے دکھایا جائے، اس کی طرح بیٹھ کے دکھایا جائے، اس کے انداز کو کاپی کر کے دکھایا جائے، اس کی نقل اتار کے دکھایا جائے، یا یہ کہ سب کے سامنے منہ در منہ اس کا صاف مذاق کھلے عام اڑایا جائے۔ ایسے ہر شخص کے لیے جو کسی بھی طرح سے، چاہے وہ انگلیوں سے، آنکھوں سے، باڈی موومنٹ سے، اپنے کسی جیسچر سے، یا منہ در منہ بیٹھ کے صاف کھلے عام اس کا مذاق اڑاتا ہے، نقل اتار کے اڑاتا ہے، ایسے تمام مذاق اڑانے والے لوگوں کے لیے جہنم کی ویل کی وعید ہے۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ ہیں کہ ہم ٹھٹھے لگاتے ہیں، محفل پوری نہیں ہوتی جب تک کہ بیٹھ کے سب کے توے نہ لگا دیے جائیں اور مذاق نہ اڑا دیے جائیں اور ان کے اوپر ہنسنا لیا جائے۔ آج ہمارا کوئی جو ہے نا فنکشن کمپلیٹ نہیں ہوتا، باقاعدہ طور پر مذاق اڑانے والوں کو بلایا جاتا ہے اور آتے ہیں اور لوگ بیٹھ کے ہنستے ہیں اور مذاق اڑواتے بھی ہیں اور اڑایا بھی جاتا ہے اور اڑواتے بھی ہیں لوگ۔ لیکن ایسے تمام لوگوں کے لیے جہنم کی ویل کی وعید آ رہی ہے۔
لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور بچوں سے امیٹیٹ کرواتے ہیں اور کاپی کرواتے ہیں، چلو فلاں کی شکل اتار کے دکھاؤ، فلاں کیسے بولتا ہے، فلاں کیسے چل رہا تھا، فلاں نے کیسے کیا تھا۔ اسکولز میں بچوں کو اس کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے، ہم اپنے گھروں میں ہم یہ چیز بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایسے تمام ہمزہ والے لوگوں کے لیے، ہمزہ کرنے والے لوگوں کے لیے جہنم کی ویل کی وعید سنائی ہے۔ ایسے تمام لوگ جہنم میں جانے والے ہیں جو ویل 70 سال تک اگر پھینکا جائے پتھر تو وہاں پہنچنے میں تہ میں لگیں گے 70 سال، اس جگہ ان لوگوں کو پھینکا جا رہا ہے جو کسی بھی طرح سے مذاق اڑانے کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ لمزہ۔ لمزہ کون ہوتے ہیں؟ لمزہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے کسی کا مذاق تو اڑاتے ہیں لیکن اس کے پیٹھ پیچھے اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پہ غیبت کرتے ہیں، اس کے اوپر چغلیاں کرتے ہیں، اس کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، اور وہ چیزیں جو اس کے اندر ہو یا نہ ہو ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کی غیر موجودگی میں مذاق اڑانے والوں کو لمزہ کہا گیا ہے۔ تو ایسے تمام لوگ ہمزہ اور لمزہ کہاں جائیں گے؟ جہنم کی ویل میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے لا یسخر قوم من قوم، سورہ حجرات میں آتا ہے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم میں سے بہتر ہو، ولا نساء من النساء، اور نہ ہی کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ گویا صاف صاف مذاق اڑانے والوں میں ایک تو قومیت کے حوالے سے کہ کوئی قوم بھی کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور خاص طور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو مخاطب کیا کہ عورتوں کے اندر یہ مذاق اڑانے والا رویہ جو ہے نا بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہمارا خالق ہے، اس کو تو ہماری نفسیات کا پتہ ہے، وہ تو ہماری نیچر سے واقف ہے، اس نے خاص طور سے اپنی اس مخلوق کو جس کے اندر یہ عنصر مذاق اڑانے والا زیادہ پایا جاتا ہے اس کو خاص طور سے مخاطب کیا کہ دیکھو عورتیں بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہے۔ بالکل ایسے کہ جسے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو وارن کر کے جاتے ہیں اور ہم سمجھا کے جاتے ہیں کہ دیکھو میں جا رہی ہوں اور تم نے پیچھے سے جو ہے نا وہ کوئی مستیاں اور دنگا فساد نہیں کرنا، اور خاص طور سے اس بچے کو ماں زیادہ طرح سے پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے جس کی طرف سے اس کو شر کا یا فساد کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کو ماں زیادہ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتی ہے خاص طور سے تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ ملے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر عورتوں کو یہاں پر بول دیا کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ مذاق اڑانے کے حوالے سے یہ چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، بہتان لگائے جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ مذاق اڑانے کے حوالے سے جو میں نے آپ کو ساری باتیں بتائیں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ نے حکم دے دیا ہے وَلَا تَلْمِزُوا، گویا یہ قرآن کا ڈونٹ ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہماری دین کی نواہی ہے، منع کردہ احکامات میں سے ہے کہ کوئی یہ کام نہیں کرے گا۔ اور دوسری میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، اور کوئی ایک شخص بھی تم میں سے دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ یہ سارے کے سارے احکامات سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، اور خاص طور سے ہمیں غیبت، چغلی، بہتان اور مذاق اڑانے کے حوالے سے منع کیا ہے۔ قرآن کا ڈونٹ ہے، لا ہے ہمارے دین کی، اور ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کتنا بڑا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر وہ کام جس کے اوپر لا کا حکم آ گیا ہے، ہر وہ چیز جس کے اوپر جہنم کی وعید ہے، وہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو گویا اس حوالے سے جہنم کی ویل کی وعید آ رہی ہے، تو یہ مذاق اڑانا کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہمیں مذاق اڑانے والوں سے محفوظ رکھے۔ یہ بہت ہی زیادہ کبیر فعل ہے، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ خالی ذہن والوں کا کام ہے، بیمار ذہن، خالی ذہن اور بیمار دل، چھوٹے دماغ والوں کا، فارغ وقت والے لوگوں کا یہ کام ہے کہ کسی کا بیٹھ کے جو ہے مذاق اڑایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ پسند نہیں کروں گا
کہ میں کسی کا مذاق اڑاؤں خواہ مجھے اس کے عوض ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے۔ انجام اس کا جیسے کہ جہنم کی ویل کی وعید کے حوالے سے تو قرآن بتا رہا ہے، لیکن حدیث ہمیں کیا انجام بتاتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو ایسا شخص جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو اس عیب میں مبتلا نہ کر لے جس کا وہ مذاق اڑاتا تھا اور لوگ اس پر ہنس نہ لیں۔ دنیا میں تو اس کے ساتھ یہ عمل ہوگا، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کی روح کو چین نہیں آئے گا، اس کی روح کے ساتھ بھی مذاق کیا جائے گا۔ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مذاق اڑانے کی والے کی روح کے ساتھ بھی اسی طرح سے مذاق کیا جائے گا۔ بہت لمبی حدیث ہے لیکن مفہوم آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس کی روح جب اوپر آسمانوں کی طرف جائے گی تو پہلے دروازے کو کھٹکھٹایا جائے گا اوپر جانے کے لیے، تو جب روح اندر داخل ہونے لگے گی تعارف کے بعد تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور اس کی روح کو زمین پہ پٹک دیا جائے گا۔ پھر وہ اوپر جائے گی، دوسرے آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹائے گی، پھر دوسرے دروازے میں داخل ہونے لگے گی دوسرے آسمان میں، اور دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس کی روح کو زمین پہ پٹک دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ یہ عمل 8 مرتبہ کیا جائے گا، اور پھر وہ اوپر پہنچے گی روح، اور پھر اس کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارے ساتھ آج وہی عمل مذاق کا کیا جا رہا ہے جو تم لوگوں کی روحوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، آج تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی مذاق کیا جائے گا۔ تم دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج تمہاری روح کے ساتھ مذاق اڑایا جائے گا۔ یہ مذاق اڑانے کا کام انسان کرتا کیوں ہے؟ قرآن آگے بتاتا ہے الذی جمع مالا وعددا۔ یہ جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، سورہ ہمزہ کی دوسری آیت کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جمع مالا وعددا، یہ تو مال جمع کر کر کے رکھ رہا تھا اور اس کو گن گن کر رکھتا تھا۔ عددا جمع بھی کرتا ہے اور اس کو گن گن کر بھی رکھتا ہے۔ گویا یہ ہر مذاق اڑانے والے شخص کون ہوتے ہیں؟ مال کی محبت کا شکار ہوتے ہیں۔ مال کی محبت کا شکار ہو کر وہ مذاق تک کیسے پہنچتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اصل میں وہ بات یہ ہے یہ کام وہ مذاق اڑانے کا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ رب کا ناشکرا ہے۔ پیچھے اس کے اندر دل میں تو محبت ہے دنیا کی مال و دولت کی، پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا سورہ عادیات میں ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ وہ تو رب کا ناشکرا ہے، اس کے دل میں تو مال کی محبت بہت زیادہ ہے، اسی لیے وہ رب کی نافرمانی کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے، مال کی محبت میں بری طرح سے جو ہے نا وہ گرفتار ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا الہاکم التکاثر، ہلاکت میں غفلت میں ڈال دیا تم کو مال و دولت کی کثرت نے، ہر چیز زیادہ ہو جائے، یہ بھی بڑھ جائے وہ بھی بڑھ جائے، تم تو تکاثر کا شکار ہو رہے ہو، تم تو کل فراش کی طرح، تم تو ہر طرف پتنگوں کی طرح دنیا کے گرد چکر لگا رہے ہو، دنیا ہی کے گرد دیوانہ وار طواف کرتے پھرتے ہو، پروانوں کی طرح چکر لگاتے ہو، دنیا 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 ہی کھیلتے چلے جا رہے ہو، تم تو اس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو۔ الذی جمع مالا وعددا، جمع بھی کرتے ہو مال اور اس کو گن گن کر بھی رکھتے ہو۔ تمہیں تو بتا دیا تھا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم تو دنیا کی کثرت چاہتے ہو، اصل تو بہترین چیز کیا ہے؟ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تمہیں تو بتا دیا گیا تھا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور دولت تو ہے دنیا کی زینت کے سامان ہے، آخر اصل باقی چیز رہنے والی کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیک اعمال ہے، وہ تمہیں کرنے دے۔ تم تو دنیا ہی بنانے کے چکر میں، مال و دولت جمع کرنے کے چکر میں پڑ گئے، تم تو دنیا بس بن جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعْبٌ، دنیا کیا ہے؟ ایک کھیل اور تماشے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو بتا بھی دیا تھا، اللہ نے سب کچھ بتایا تھا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہو کہ آخرت کی کھیتیوں کو بنانے کا معاملہ کرو، اس لیے اتنا مال دیے گئے ہو کہ اس سے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں اپنے آخرت کے سودے تیار کرو، آخرت کی کھیتیاں تیار کرو۔ تمہیں تو یہ مال اس لیے دیا تھا کہ دیکھو گے کہاں پہ کوئی ضرورت مند ہے، اس کو جا کے یہ مال پہنچاؤ، اس کے ساتھ اپنے مالوں کو دے کے اور آخرت کے لیے اپنے سودے کرو۔ مومنوں نے تو اپنی جانیں اور مال کیا کیے ہیں؟
جنت کے بدلے خرید لیے ہیں نا، وہ اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی جنت کے سودے کرتے ہیں. ان کو تو بتایا گیا تھا، سب کچھ بتایا گیا تھا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود. وہ تو مال کی محبت میں اس قدر گرفتار ہے، رب کی ناشکری کر رہا ہے، تکاثر بھی کر رہا ہے، غفلت بھی برت رہا ہے، اور جمع کر کر کے رکھ رہا ہے مال اپنا، جمع کر کر کے مال رکھتا ہے. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ وہ سمجھتا ہے یہ دنیا ہی میری کی ساری وہ ہے، میں جنت بنا لوں، اسی دنیا کو میں سارا اپنی دنیا اچھی 4 دن کی زندگی ہے، کھا لو پی لو موج اڑا لو. مومن کے لیے دنیا کیسی ہوتی ہے؟ الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے. بل جنت الکافر، جنت کافر کے لیے جنت ہوتی ہے. ہم تو مومن ہیں انشاءاللہ، اور ہم نے تو اس دنیا کو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے استعمال کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی مل جائے، ہے نا. ہم کہتے ہیں دنیا بھی میں بنا لوں، دنیا میں بھی نام کما لوں، میری عزت بھی ہو جائے، شہرت بھی ہو جائے، اور میری آخرت بھی سمجھ جائے. ایسا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے فرمایا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی پانی پر چلے اور اس کے پیروں پہ پانی نہ لگے؟ پانی پہ چلیں گے تو پاؤں پہ پانی تو لگے گا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کو محبوب بنائے گا وہ آخرت کا نقصان ضرور کرے گا، اور جو آخرت کو محبوب بنائے گا پھر وہ دنیا کا نقصان ضرور کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آخرت بنا لیں اور ہماری دنیا بھی بن جائے، ہم کہیں ہماری دنیا بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے. ایسے نہیں ہوتا. آخرت کو بنائیں گے تو دنیا مقصود بنائیں گے تو دنیا خود بخود بنتی چلی جائے گی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا دل اس دنیا میں اٹکاؤ. اللہ دنیا دیتا ہے، لیکن پھر انسان کے اندر قناعت بھی آ جاتی ہے اور اسی پر وہ راضی پر رضا ہونا شروع ہو جاتا ہے. مومن کی صفت کیا ہے؟ وہ دنیا کو محبت کو نہیں اپنے اوپر حاوی کرتا. وہ کس کی محبت کو حاوی کرتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومنوں کے اندر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے تو دل میں دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت، میری دنیا بن جائے، اور دنیا ہی وہ مال بھی جمع کر رہا ہے. الذی جمع مالا وعددا، وہ جمع بھی کر رہا ہے اور اس کو گن گن کر بھی رکھے چلا جا رہا ہے. وہ کیوں گن گن کر رکھ رہا ہے؟ وہ اصل میں اس لیے گن گن کر رکھ رہا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا. وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. وہ کہتے ہیں یہ مال آج میرے پاس ہے، یہ ہمیشہ رہے گا. آج اللہ نے مجھے دیا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. آج میں نے یہ بنا لیا ہے، اب یہ میں یہ بنا لوں، ہمیشہ میرے پاس رہے. دوسرا ہم اس کا مطلب ایسے لے لیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج میرے پاس مال آ گیا ہے تو کل اور اس کا بنا لوں، پھر میرے بچے بھی کھائیں گے، پھر میرے پوتے پوتیاں بھی کھائیں گے، پھر پڑ پوتیاں بھی کھائیں گے، پھر ان کے لیے بھی رکھ کے چھوڑ جاؤں. اور وہ سمجھتا ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدا، ہمیشہ یہ مال جو ہے وہ میرے پاس رہے گا. مال کو کبھی بھی گن گن کے رکھنا نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو دیکھا، وہ پیسے گن رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء گن گن کر نہ رکھ، ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا. گن گننے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی راہ میں دینا ہے بغیر گنے دو اور دیے چلے جاؤ. کیسے دو؟ جیسے حضرت خباب بن ارد دیتے تھے. کیسے اپنے گھر میں انہوں نے گڑھا کھود کے رکھا ہوا تھا، آؤ اور آ کے میرے سے ضرورت سے زائد مال لے جاؤ. رو رہے ہیں اپنی مرض الموت میں جب مبتلا تھے تو رو رہے ہیں. پوچھا حضرت علی نے کیوں روتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ میرے گھر میں جو گھڑا ہے اس میں 80,000 دینار موجود ہے. انہوں نے کہا ہاں ہم سب کو پتا ہے، آپ نے کسی سے چھپائے تو نہیں ہے؟ وہ کہتے نہیں، میں اس لیے روتا ہوں، میرے کتنے سارے بھائی ہیں وہ ایسے چلے گئے کہ وہ دنیا سے بالکل خالی ہاتھ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 80,000 دینار کہیں میری ساری نیکیوں کا بدل نہ ہو جائے. اتنی فکر ان کو تھی کہ یہ بھی جو ہے میرے پاس، میں یہ بھی کسی طرح سے دے دوں. ان کا دیکھیں جمع کرنے میں، مال گن گن کر رکھنے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری اندر اس کی محبت آ رہی ہے نا. تبھی تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اب کتنے رہ گئے، اچھا اب اتنے دینے ہیں، اچھا میں اب اتنے کر لوں گی، اب اس میں یہ لے لوں گی، پھر میں وہ کر لوں گی. انسان کی کبھی بھی حرص جو ہے نا مال کی ختم نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 خصلتیں اور زیادہ جوان ہو جاتی ہیں. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 خصلتیں اور زیادہ جوان ہو جاتی ہیں. ایک حرص اور دوسرا لمبی عمر کی خواہش. حرص ختم نہیں ہوتی، اور زیادہ یہ بھی آ جائے اور بھی آ جائے، یوں بھی ہو جائے، میں یہ بھی کر لوں، میں یوں بھی ہو جائے. اور لمبی عمر کی خواہش.
اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں ایسے فرمایا کہ بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے بارے میں جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی تمنائیں کرنا. میں بنا لوں اپنے لیے، پھر ایک بنا لوں، پھر دوسری بنا لوں، پھر 2 فیکٹریاں ہو جائیں، پھر اس کی ایک اور ہو جائے، پھر میرے پوتے پوتیوں کی بھی ایک ہو جائے، پھر میرے اس کا بھی ہو جائے، میں داماد کو بھی دے دوں، میں اس کے لیے بھی کر لوں. بس اس کو لمبی 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 امیدیں اور تمنائیں کرنا. میں مر جاؤں گا تو پھر میرے بچے استعمال کریں گے. کیا یہ گارنٹی ہے کہ اگر ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچے اس ساری پراپرٹی کو استعمال کر سکیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ حضرت امام مالک کا یہ حال تھا کہ ان کے بچوں کے لیے ان کے پاس عید کے نئے کپڑے دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کر سکتے. اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے بچوں کو اللہ نے اتنا نوازا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا. اسی طرح سے کتنے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے والدین اتنے امیر ہوتے ہیں، اتنی جائیدادیں چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن وہ اولادوں کے نصیب میں نہیں ہوتی. وہ بیٹھے کسی کے در پہ جا کے اور وہ ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، بلکہ سارا وہ منشی لے کے کھا گیا، وہ منشی نے اپنا سارا ہڑپ کر لیا، وہ بچہ جو ہے وہ اس کا جو ایک بیٹا تھا وہ کسی کام کا نہیں رہا، وہ آج فلاں در پہ بیٹھا ہے، ان کے نصیب میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے. ایسا کتنا دیکھا گیا، ہمارے دیکھنے ہمارے سامنے چیزیں ہیں یہ، لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ جمع کر کے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، کہ یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہے گا. ہرس اتنی بری چیز ہے مال کی ہرس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بھی اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اس ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا ہرس عزت کی ہرس، شہرت کی ہرس، مال کی ہرس، اقتدار کی ہرس انسان کے ایمان کا کرتے ہیں. 2 بھوکے بھیڑیے بھی اگر کسی ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں بکریوں کی تو اتنا ان کا نقصان نہیں کریں گے. ہرس اگر آ جائے تو انسان کے ایمان کا کیسے وہ نقصان کرتی ہے. اللہ ہمیں ہرس سے بچا کر رکھے، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. یہ ہوتا کیا ہے، کیا سیکوینس آف ایونٹس ہیں جو انسان کے اندر چلتے ہیں اور پھر وہ ہمزہ اور لمزہ تک پہنچ جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ مال کی محبت اس کو ہمزہ اور لمزہ کیسے بناتی ہے؟ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. جب انسان کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے، اس کے پاس مال کی زیادتی ہوتی ہے تو مال کی محبت زیادہ بڑھنا، جتنا مال آتا ہے اتنی محبت زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اتنا مال اور بھی آ جائے وہ جمع مال معددہ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. وہ ہرس آتا ہے، وہ طمع، وہ لالچ، میرے پاس اب یہ بھی آ جائے، میرے پاس اب وہ بھی آ جائے، اور پھر جب سب کچھ میرے پاس ہی آ جائے پھر دوسرے کے پاس نہ جائے تو پھر اس میں بخل آنا شروع ہو جاتا ہے. آتا ہے پھر بخل، پھر یہاں سے بھی بچا لوں، وہاں سے بھی بچا لوں، پھر وہ زکات میں بھی ڈنڈیاں مارنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ کسی طرح سے بس ٹھیک ہے، وہ صدقات تو دور کی بات، وہ زکات فرائض میں بھی ڈنڈیاں مارنی شروع ہو جاتی. میں نے آپ کو سالبہ بن حاتب کا واقعہ پچھلی مرتبہ سنایا تھا، کیسے بکریوں کا ریوڑ بڑھ گیا تھا اور پھر وہ زکات دینے سے بھی مانے ہو گیا تھا. یہ انسان کی نیچر ہے، یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. اور پھر بخل آتا ہے، اور بخل آئے گا تو پھر بخل کے بعد فرائض سے کوتاہی ہوتی ہے، پھر اللہ سے دوری کے معاملات شروع ہوتے ہیں. فرائض سے انسان کب کوتاہی کرتا ہے؟ جب اس کے اندر تکبر آتا ہے، میں بہت زیادہ ہوں، میں بہت بہتر ہوں. اور انسان کے اندر نتیجہ جب تکبر آتا ہے تو بطر الحق بھی ہوتا ہے، غمط الناس بھی ہوتا ہے. حق کا انکار بھی ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. یہی ہے نا تکبر، بطر الحق غمط الناس. اللہ کے حق احکامات کا وہ انکار کرنا شروع ہوتا ہے، فرائض سے کوتاہی ہوتی ہے، غمط الناس وہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بہتر، اور پھر وہ ہمزہ بھی بن جاتا ہے، لمزہ بھی بن جاتا ہے. بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ پھر یہ ساری چیزیں اتنی انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایسے ون آفٹر دا ادر. ایک ہمارے اندر یہ مال کی محبت اگر آ جائے تو سارے کے سارا بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اپنی محبت عطا فرمائے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. اور تم بستروں پر اپنی بیویوں سے بھی لطف اندوز نہ ہو سکتے،
اور تم جنگلوں اور بیابانوں میں نکل جاتے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم کو وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور رونا بڑھ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے میں سے نکل کر آگے جا رہے تھے مسجد نبوی کی طرف، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام ہیں وہ ٹھٹھے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں زور زور سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکے اور ان کو فرمایا اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو تو وہ تم کو غفلتوں سے مٹانے والی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ قبر ہر روز پکارتی ہے. اگر تم موت کی یاد رکھو تو تمہیں غفلتوں سے مٹانے والی ہوگی. اور موت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس کی موت آتی ہے اس کی قیامت تو اسی وقت آ جاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ قبر ہر روز پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مسافرت اور تنہائی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں اور مٹی کا گھر ہوں. پھر جب وہ بندہ زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو جو حقیقی مومن اور مسلم ہوتا ہے اس کی قبر اس کو کہتی ہے کہ مرحبا، خوب آئے، اپنے ہی گھر میں آئے ہیں. تمہیں معلوم ہو کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان سب میں مجھے تم سب سے زیادہ محبوب ہوتے تھے، اور آج جب تم میرے سپرد کر دیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو تو دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں. اور پھر وہ زمین جو ہے اس قبر کی جو زمین ہے اس مومن بندے کے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور جنت کا ایک گوشہ بنا دی جاتی ہے اور جنت کی طرف سے ایک دروازہ اور ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے. اور جب ایک بدکار آدمی اس کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تجھ پر لعنت ہو، اور پھر کہتی ہے کہ اس زمین پر مجھ پر جتنے آدمی چلتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ مبغوض تھا، اور آج جب کہ تو میرے پاس اور آ گیا ہے اور میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. یہاں تک کہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے ایسے کر دیا. اور پھر کیا ہوتا ہے، اس پر اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں. یہ اژدہے ایسے ہیں کہ اگر زمین پر ایک پھنکار مارے تو زمین کا سارا سبزہ جل جائے، اور پھر وہ اس کو برابر ڈستے رہیں گے یہاں تک کہ حشر کا دن برپا ہو جائے گا. انسان جب اپنی موت کو بھول جاتا ہے نا تو انہی غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس وقت ان صحابہ کرام کو ٹوک کر اور فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو گے تو پھر تم کو غفلتوں سے مٹانے والی ہوگی. اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کو فرمایا کہ سب سے زیادہ اور سمجھدار کون ہے، سب سے زیادہ اور سمجھدار کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے اور موت کی زیادہ تیاری کرتا ہے. سب سے زیادہ سمجھدار بھی وہ ہے اور سب سے زیادہ سیانہ بھی وہی ہے. اللہ ہمیں موت کی تیاریوں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے کی اور غفلتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے فرمایا یاد رکھو قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے خندقوں میں سے ایک خندق ہے. جب انسان اپنی موت کو بھولتا ہے تو پھر دنیاوی محبتوں کا شکار ہوتا ہے. قیامت کا دن یوم الحسرہ ہے، حسرت آئے گی اس دن، انسان حسرتیں کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یوم حسرہ کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ انسان جو اپنی پیدائش سے لے کے اپنی موت تک کے وقت تک بھی سجدے کی حالت میں پڑا رہے گا وہ بھی اپنے اس عمل کو اس دن حقیر سمجھے گا. اس دن حسرتیں آئیں گی انسان کو. قرآن میں آتا ہے نا قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا، وہ حسرت کریں گے. کون کون سی حسرتیں آئیں گی انسان کو؟ کب کب آئیں گی حسرتیں؟ یہ دنیا میں تو ہم بہت مزے سے زندگیاں گزار رہے ہیں نا، وہ مزہ بھی بنے ہوئے ہیں، لمزہ بھی بنے ہوئے ہیں، جمع مال وعددہ بھی کر رہے ہیں، الہاکم التکاثر بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے.
ہم سمجھتے ہیں انما لہو اخلدا، یہ مال تو ہمارے پاس ہی رہے گا. ہم دنیا میں یہ سب اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں. آج نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کی گئی ہے، ایسے لوگوں نے دھماکے کیے، ایسے عیاشیاں ہوئی، کہاں کہاں شرابیں پی گئی، کہاں کہاں نیو ایئر کی وہ پارٹیز سیلیبریٹ کی گئی، کیا کیا لوگوں نے نہیں کیا. میسیجز آ رہے ہیں، مبارک باتوں کے بھیجے جا رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر سیلیبریٹ، مسلمان ہو یا غیر مسلم سب ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور بھول چکے ہیں کہ ہم نے آخر جانا بھی. ہماری زندگی کا 1 سال ہے جو کم ہو گیا. ہم کس مقصد سے اس دنیا میں آئے ہیں ہم یہ بھول چکے ہیں. ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں نا. ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ ہم کیا کریں. مسلمان بینگ مسلم، کیا ہمیں ایک دوسرے کو گریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آج تو ہم اس کشمکش میں سے پڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہم نیو ایئر وش کریں دوسرے کو یا نہیں کریں. ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل سے کہیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی ہو، چاہے محرم سے شروع ہوتا ہے، جیسے بھی لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ہمارا اسلامی کیلنڈر تو محرم سے شروع ہوتا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نئے سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو دی؟ ہم کیوں تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اور پہلی بات یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے کہ یہ جو ہجری کیلنڈر کا جو شروعات ہوئی تھی نا، یہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی تھی. حضور کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں کوئی سالوں کا، ہجری سال کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا. چاند کی دیتے تھے، بس وہ چاند ہے. اب جیسے آپ سپوز وہاں پہ ہر مہینے کی ابتدا میں چاند دیکھ کے دعائیں کی جاتی تھی، وہ آپ نے ہمیں سکھائی. اب لیٹس سپوز سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے، یہ سفر کی 16 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، اور اس 16 تاریخ سے کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کو دودھ پلانا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس حوالے سے 2 سال ہے نا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ساری کی ساری مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں گی. اب وہ سفر کی 16 تاریخ کو بچہ پیدا ہوا، اس کو دودھ پلانا ماں شروع ہوئی ہے. وہ اس 16 تاریخ سے لے کے سفر کی 2 سال کے بعد جو سفر کی 16 تاریخ ہے اس سے پہلے وہ دودھ ختم کراتی تھی. یہ حساب کتاب تھا. سمجھ آ رہی؟ یہ جو کیلنڈر کا آغاز ہوا ہے سال کے حوالے سے، محرم سے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہم اگر نیو ایئر 1 جنوری کو منا رہے ہیں تو یہ کون منا رہا ہے؟ کرسچنز منا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. مسلمانوں کے سال کی خوشیاں منانے کی ابتدا کرنے میں یہ کہیں بھی یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا. اب ہم نیو ایئر اس کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ پھر ہمارا کیا محرم سے ہی نیو ایئر مانا جائے گا یا ہمارا جنوری سے مانا جائے گا؟ ہم محرم سے بھی مان سکتے ہیں، ہم جنوری سے بھی مان سکتے ہیں، کیونکہ وہ لونر کیلنڈر ہے، یہ سولر کیلنڈر ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند جس سے محرم کا کیلنڈر بنایا گیا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، سورج جس سے جنوری فیبرری کا 12 مہینے کا کیلنڈر بنایا گیا. دونوں کیلنڈرز مانے بھی جا سکتے ہیں، دونوں کیلنڈرز کے حوالے سے تاریخوں کا حساب کتاب کیا جا سکتا ہے، ڈیلنگز کی جا سکتی ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن اسلامی جو سارے کے سارے شریعت کے احکامات ہیں اس میں کیا کیا جائے گا؟ ہم نے اسلامی لونر کیلنڈر جو کہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا، وہ لونر کیلنڈر کے حوالے سے طلاق کی عدت، پھر وہ رضاعت کی معاملہ، پھر بیوی کی عدت، وہ سارے معاملات کیسے ہوں گے؟ وہ لونر کیلنڈر کے حوالے سے ہوں گے. سمجھ آ گئی؟ لیکن نئے سال کی شروعات میں یہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے کا یہ طریقہ اور یہ باقاعدہ کچھ دعائیں باقاعدہ ایک دوسرے کو میسیجنگ میں بھیجی جا رہی ہیں، یہ کوئی بھی ثابت نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے. اور وہ پتہ نہیں کون سے صحابی کا نام لگا کے باقاعدہ ان کا یہ بھیجا جا رہا ہے. آپ سسر کے دور میں ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. وہ بھی ہمارا لونر کیلنڈر، قمری کیلنڈر کے حوالے سے ہی ہوتا ہے. دعا کروانی ہے، پڑھنی ہے تو جس دن برسی ہو وہ اسلامک
کیلنڈر کے مطابق. لیکن برسی جو ہے وہ تو اس کا تو ہمارے دین میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. ہاں لیکن دعا تو کر سکتے ہیں آپ روز ہی کریں. اچھا کوئی نہیں جی، دعا کا بھی، برسی کا بھی، 40 دن کا بھی، 3 سے کوئی بھی جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اس میں برسی کا بھی ہم اپنی تسلیاں کرتے ہیں. یہ اس میں ہمارے لیے تو روز دعا کریں. ہم نے تو بخشش کی دعا یاد کی ہے نا، اسی لیے تو ہے کہ ہم روز ہی ان کو بخشش بھیجیں گے، انشاءاللہ ان کو رزق کی صورت میں ملے گی. ٹھیک ہے نا. کمپٹیشن ہے کہ جی کسی کا چیلنج کروانا ہے تو گاؤں میں سب سے جو زیادہ کھانا پکانا. خیر ابھی ہم آگے اس کو دیکھ لیں کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے کیا چیز بتا رہے. دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں اس دن کی حسرتیں آئیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس دن حسرتوں کا شکار ہوں. ہمیں کہاں حسرت آئے گی انسان کو جب یہ جو اپنے پیارے جن کی باتوں سے بچتے ہوئے، جن کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہم اس قسم کے کام کر جاتے ہیں، یہی اپنے پیارے جب ہمیں قبروں میں اتار کے جا رہے ہوں گے نا اور روح پلٹائی جائے گی حدیث کے حوالے سے، اور انسان اس وقت اپنے پیاروں کے قدموں کی چاپ سن رہا ہوگا جو ان کو پلٹ وہاں چھوڑ کے جا رہے ہوں گے، اس وقت انسان کو حسرت آئے گی قبر کی تنہائیوں میں کہ یہ تھے وہ لوگ جن کے لیے میں نے اپنے اللہ کو ناراض کیا، آج مجھے قبر کی تنہائیوں میں اکیلے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس وقت انسان کو حسرت آئے گی. اس وقت حسرت آئے گی کہ ان کو راضی رکھنے کے لیے میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، آج میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. اس وقت حسرت آئے گی کہ میں نے کاش قرآن کو زندگی میں اپنا دوست بنایا ہوتا کہ وہ قبر کی تنہائیوں میں میرے ساتھی کی طرح موجود ہوتا. قرآن کو جس نے دوست بنایا ہوگا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان کی شکل میں ایک ساتھی بنا کے قبر کی تنہائیوں میں اس کا ساتھی بنا کے بٹھا دیں گے. لیکن مغفرت کی دعا تو ہم دے سکتے ہیں نا. آپ نے کہا مغفرت کی دعا جو پڑھتے ہیں، مغفرت کی میں تو اپنے آپ کے اوپر لا کے ہم آپ سب اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ ہمیں حسرت آئے گی جب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اس وقت ہمیں حسرت آئے گی. اس وقت ہمیں حسرت آئے گی جب اللہ کی طرف سے آواز آئے گی نا کہ اس شخص کو قبر کی کھڑکی کھول دو اور اس کو قبر کا جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کے نیچے جہنم کا بچھونا ڈال دو. اس وقت انسان کو حسرت آئے گی کہ میں تو اپنی زندگی میں بس یہی لباس بنانے میں ساری زندگی گزارتی. میں تو اپنے ہی ان لباسوں کو سجانے میں اور یہ ڈیزائنر اور یہاں پہ بوتیک ہے اور وہاں پہ ایگزیبیشن لگ رہا ہے، میں تو انہی کو چکروں میں صبح بھی کرتی اور شام بھی کرتی تھی. کاش میں نے ان جہنم کے لباسوں سے بچنے کی کوشش کی ہوتی. اس وقت انسان کو حسرت آئے گی کہ نہیں آئے گی. اس وقت انسان کو حسرت آئے گی کہ جو اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا کہ جہنمیوں کے لیے تو ان کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. کھجلی کا کرتا، تارکول کا کرتا، گندک کا پاجامہ ان لوگوں کے لیے ہوگا. اس وقت حسرت آئے گی انسان کو کاش ان سے بچنے کے لیے میں نے آج کچھ سامان کیا ہوتا دنیا میں. اس وقت انسان کو حسرتیں آئیں گی کہ جب میزان عدل میں اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے نا اور سارے کا سارا حسن اخلاق دوسرے پلڑے کو جھکا دے گا نیچے. اس وقت انسان کو حسرت آئے گی کہ میں تو اپنی چہروں کو ہی سنوارتی اور نکھارتی رہ گئی دنیا میں تو سارا وقت مینیکیور پیٹیکیور اور فیشیلز اور اسٹریکنگ اور ڈائنگ اور اپنے آپ کو ہی بنانے کے سنوارنے میں دنیا لگا کر آ گئی. میں نے تو کبھی چہرہ دیکھ کے یہ دعا ہی نہیں کی تھی کہ اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ جیسے تو نے میری شکل اچھی بنائی میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے. اس وقت حسرت آئے گی کہ جب میں دیکھوں گی کہ کاش میں نے اپنے لہجے کو سنوار لیا ہوتا، کاش میں نے اپنے انداز بیان کو درست کر لیا ہوتا، کاش میں نے اپنے معاملات اچھے سنوار لیے ہوتے تو آج میرے بھی اخلاق کا جو معاملہ ہے وہ اس بلڑے کو جھکانے والا بن جاتا. اس وقت انسان کو حسرت آئے گی جب اس کے اعمال نامے میں وہ ڈل رہے ہوں گے نا صدقات کے سائد، وہ جو آپ کہیں کہ جو اس نے ادھر ادھر پھیلائے ہوں گے، وہ جو صدقہ جاریہ کے طور پہ اس نے علم سکھایا ہوگا اور آ کے اس کے ڈلیں گے اس کے اعمال نامے کے جھکانے والا بنیں گے. اس وقت انسان کو حسرت آئے گی کہ کاش میں نے اپنے علم کو جو ہے آگے بڑھانے اور پھیلانے والا اور صدقہ جاریہ بنا لیا ہوتا اور آج میرے بھی جھکا دیے ہوتے اللہ تعالیٰ نے پلڑے. اس وقت انسان کو حسرتیں نہیں آئیں گی. آج دنیا میں ہم صرف مال 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 کے چکروں میں پڑے ہوئے اور ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ان حسرتوں سے بچنے کے بھی ہم کچھ سامان کر لیں. اس وقت حسرت آئے گی کہ جب
کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا، صرف وہ سایہ ہوگا کہ جنہوں نے صدقات خوب خوب ادا کیے ہوں گے، وہ اپنے صدقات کے سایوں میں کھڑے ہوں گے. اس وقت حسرت آئے گی کاش اس دنیا میں مال کو گن گن کے جمع کر کر کے نہ رکھا ہوتا، تو یہی میں نے اللہ کے پاس بھیجے ہوتے تو میرے لیے صدقات آج سایہ بن جاتے. اس وقت انسان کو حسرتیں آئیں گی نا. اس وقت جب اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے اور ایک ایک عمل، ایک ایک روپے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 700 گنا بڑھا کر فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا کا معاملہ کرنا ہے، اس وقت حسرت آئے گی کاش اللہ میرے اخلاص پہ اتنا اللہ نے دے دیا، کاش میں نے سارا ہی مال لٹا دیا ہوتا آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جمع کرنے کے لیے. اللہ نے ان حسرتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب جہنم میں کھڑکیاں کھولی جائیں گی نا، قبر میں جہنم کی کھڑکیاں، اس وقت حسرت آئے گی انسان کو کہ میں تو چاہتی تھی کہ میرے بیڈ روم سے جو ہے وہ لان بہت زیادہ خوبصورت نظر آئے، میرے بیڈ روم کی ونڈو سے ویو بہت اچھا ہو، میرے لاؤنج کی ونڈو سے ویو بہت خوبصورت ہو. ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اس چیز کی، نیا گھر بنا رہے ہیں تو ہماری بیڈ روم سے ویو بہت پیارا آ رہا ہو، ہماری ہم جدھر جاتے ہیں، ایون اگر ہم کسی جگہ اسٹے بھی کرتے ہیں، گھومنے پھرنے جائیں تو ہم کہتے ہیں ہماری ونڈو سے ویو بہت اچھا آ رہا ہو. ہم ایسی ونڈو لیں، وہ ٹیمپرری اسٹے ہے ہمارا، پھر بھی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے. اس وقت حسرتیں آئیں گی کاش اس قبر کی کشادگی کے لیے بھی میں نے کچھ سامان کیا ہوتا. یہ جو صدقے ہیں کہ جب ہمارے ہسبینڈ وغیرہ دے دیتے نا تو یہ ہمیں علیحدہ دینے چاہیے ان کو علیحدہ؟ جی یہ ہوتے ہیں نا گھر میں ساروں کی، اگر آپ کی مرضی سے دے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ دے رہے ہیں تو آپ یقیناً اس میں شامل ہوں گی، لیکن اپنے ہاتھ سے خود بھی دیں. ہاں اپنے ہاتھ سے خود بھی دیں. وہ اپنے عمل کے جواب دیں ہیں، آپ اپنے عمل کے جواب دیں ہیں، تو آپ اپنے ہاتھ سے خود بھی دیں. ٹھیک ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف مال ہی کا صدقہ دیں، کسی کو مسکراہٹ دے دو، کسی کے ساتھ محبت سے بات کر لو، یہ سب بھی تو صدقات ہے. کسی کی میں مدد کر دو، کسی کے ساتھ بہترین حسن سلوک سے پیش آ جاؤ، یہ سب صدقات ہے. خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ یا مال ہو تو وہ صدقات دے گی، وہ تو ہر چیز سے صدقہ کر سکتی ہیں. وہ تو اپنے مشورہ دے دے، اپنے کسی کی عیادت کر لے، کسی کی ہیلپ کر دے، کسی کو کھلا دے، کسی کے لیے کچھ بنا کے دے دے، کچھ بھی کر دے، وہ سب صدقات ہیں. فرائض سے بڑھ کے جو عمل ہے وہ صدقہ ہے. سمجھ آ گئی؟ فرائض سے مسکرا کر دیکھیں گی تو یہ آپ کے اوپر فرض تو نہیں ہے کہ آپ مسکرا کر دیکھیں. اگر آپ مسکرا کے کسی کو محبت دیتی ہیں تو یہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا. فرائض سے بڑھ کے جتنے نیک اعمال ہیں وہ صدقے ہیں، اور جتنے خلوص سے ہوں گے اتنا زیادہ گہرا ہوگا ہمارا سایہ. اور جب قبر میں ہمارے ارد گرد سانپ، بچھو اور نعوذ باللہ ہوں گے، اور زہریلے وہ جو ڈسنے والے پتہ نہیں کیا کیا کیڑے، اس وقت انسان کو حسرت نہیں آئے گی. میں تو سارا دن صبح سے شام گھر ہی کھیلتی رہی، میں تو یہاں سے ڈسٹنگ کرا لوں اور یہاں سے صفائی کرا لوں، یہاں سے پوچھے لگوا لوں، یہاں سے میں یہ کروا لوں، میرا تو سارا دن صبح سے شام گھر کی صفائیوں میں کھپ جاتا تھا. میں نے تو قبر کی کیڑوں اور مٹی سے بچنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. اس وقت حسرت نہیں آئے گی کاش ان کیڑوں سے بچنے کے لیے بھی میں نے کچھ کیا ہوتا. وہ صدقات ہوتے، وہ نمازیں ہوتی، وہ رکاوٹیں بنیں گی ہمارے قبر کے کیڑوں سے بچانے کے لیے، ان کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے. کاش میں نے سورہ ملک پڑھ لی ہوتی کہ اس قبر کے عذاب سے میں بچ جاتی. اس وقت حسرتیں ہمیں آئیں گی نہیں. اس ٹائم کی حسرتوں سے بچنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ پھر آج اس دنیا میں ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو ہنسی مذاق اور یہ ہلے گلے میں جو ہم اپنی زندگیاں گزارتے چلے جا رہے ہیں، بس یہ دنیا بنانے کے چکر، اور یہ بھی کر لوں اور یہاں بھی انجوائے کر لوں، یہ بھی بنا لوں اور یہ بھی کر لوں، اس سے بچ جائیں. آج فکر آخرت اگر ہوگی، موت ہمیں یاد ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارے اعمال خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے. یہ نیو ایئر کی ابتدا میں یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں. ہم یہ کریں کہ ہم پہلے تو یہ سوچیں کہ جو ہمارا پچھلا سال گزرا تھا وہ کیسا گزارا ہے. کڑا بے لاگ محاسبہ اپنا سب کریں اور دیکھیں کہ پچھلا سال میں نے زندگی کا کیسا گزارا ہے.
کیا کیا عمل ہے جو نہیں کیے تھے، ان پہ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے اصلاح کا وعدہ کریں اور آئندہ ان اعمال کو کرنے کی نیت کریں. یہ ہے ہمارے کرنے کے کام. زندگی کا ہر گزرتا لمحہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ پچھلا پڑھا تھا نا سبق، یاد کر لیجئے، والعصر ان الانسان لفی خسر. زندگی کی برف پگھلتی چلی جا رہی ہے. اس برف کے پگھلنے سے پہلے اپنی آخرت کے اجر کے سودے جو کر لیں گے وہی خسارے سے بچنے والے بن جائیں گے. جو اس دنیا کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کر لیں گے وہی خسارے سے بچ جائیں گے. جو اس دنیا میں رب کی رضا کے سودے اپنی جانوں اور مالوں سے کر لیں گے وہی آخرت میں خسارے سے بچنے والے ہو جائیں گے. وہی لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے کہا جائے گا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرماتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. البتہ وہ ضرور حقیر، ذلیل اور کمتر سمجھ کے اس میں پھینک دیا جائے گا. حطمہ میں لَيُنبَذَنَّ، نبذا اس کو کہتے ہیں ذلیل اور کمتر سمجھ کر حقارت سے پھینک دینا. حطمہ کہتے ہیں چکنا چور، گرائنڈ کر دینے والی چیز جگہ کو. یہ وہ جہنم کا نام ہے جہاں پہ انسان کو کیا کر دیا جائے گا؟ چکنا چور کر دیا جائے گا. گرائنڈر میں ڈالتے ہیں نا ہم چیزیں، کیسے ہو جاتی ہے اس میں جا کے؟ چکنا چور، حقیر، ذلیل، کمتر سمجھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ حطمہ میں انسان کو پھینک دے گا. کیوں پھینکے گا اللہ تعالیٰ حقیر سمجھ کر؟ کیونکہ اس نے تو دنیا میں اللہ کی باتوں کو حقیر سمجھا تھا، اس نے تو دنیا میں اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخرت میں حقیر سمجھ کر حطمہ میں پھینک دے گا. دنیا میں وہ سمجھتا تھا بس آج مجھے جو مل گیا ہے بس سب کچھ مل گیا، میں مرضی میری جیسے مرضی زندگی گزاروں. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی رہتا ہے. او عابر سبیل، یا راستے کا چلتا مسافر. ایسے دنیا میں رہو، یا کوئی پردیسی رہتا ہے یا پھر مسافر کی طرح زندگی گزارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ سمجھائی تھی بات. مسافر کی طرح زندگی گزارنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، کیسے مسافر رہتا ہے؟ سوچیں ذرا، مسافر کیسے زندگی گزارتا ہے؟ مطلب کیسے ہوتا ہے مسافر کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ ضرورت کی چیزیں لیتا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز تو مسافر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہر مسافر کو اپنی منزل کا تعین ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. ایسا آپ کو کوئی مسافر نہیں ملے گا. آپ کسی بھی ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں، آپ ڈائیو کے بس اسٹاپ پہ چلے جائیں، آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، آپ باہر نکل جائیں، راستے میں کسی سے پوچھ لیں، بس والے سے پوچھ لیں، اس کو پتا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. ایسا کوئی مسافر آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا پتا نہیں میں کہاں جا، نکل تو گیا ہوں اپنے گھر سے، مجھے پتا نہیں ہے. کہ تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ لگتا ہے اس کا مینٹل جو ہے نا لیول ٹھیک نہیں ہے، یہی کہیں گے نا پاگل ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اس کا. تو لہٰذا مسافر کو اپنے منزل کا پتا ہوتا ہے. پہلی بات یہ، ہم کون ہیں؟ دنیا کے ہے مسافر، منزل تیری قبر ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ قبر. ابھی میں نے آپ کو حدیث کیا بتائی ہے؟ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے. تو لہٰذا ہماری منزل قبر ہے. قبر میں معاملہ ٹھیک ہو گیا تو آخرت میں انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا، مسافر جو ہوتا ہے نا، جب وہ جاتا ہے تو کیا خالی ہاتھ جاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے بتایا اپنے ساتھ لمیٹڈ سامان لے کے جاتا ہے. اور اس لمیٹڈ سامان میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے کرنسی، دوسرا ہوتا ہے کسی جو جگہ جا رہا ہے، مثال کے طور پہ دوسرے ملک اگر اس کو جانا ہے تو اس کے پاس پاسپورٹ، ویزا وغیرہ اور ٹکٹ ضروری ہوتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کے پاس اگر وہ دوسری شہر میں یا دوسرے ملک میں کوئی اس کا اپنا گھر ہے، فلیٹ ہے، تو وہاں کی اس کے پاس چابی بھی ضرور ہوتی ہے.
پھر وہ جب جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ لگیج لے کر نہیں جاتا. عقل مند مسافر جو ہوتا ہے ہمیشہ ہلکا پھلکا ٹریول کرنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس اتنا زیادہ لگیج ہو کہ اس کے لیے چلنا دو بھر ہو جائے. وہ ہلکا پھلکا جانا چاہتا ہے. پھر جو عقل مند مسافر ہوتے ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کہیں پہ اسٹے نہ کریں, ہماری ڈائریکٹ فلائٹ ہو, ہمارے اسٹاپ اوورز کم سے کم ہو تاکہ ہم جلدی سے جلدی اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں. ایسا ہی ہے نا. تو کیا ہے ہمارا حال؟ بالکل ایسے ہی کہ ہم نے کون سی کرنسی, ہم نے جو وہ لے کے جانا ہے کرنسی, وہ کون سی لے کے جانی ہے, کیا کرنسی ہے ہمارے پاس. کیا ہم اپنی آخرت انویسٹمنٹ بینک میں زکوٰۃ اور صدقات دے کر اللہ سے جنت کے سودے کر رہے ہیں؟ اپنی جانوں اور مالوں سے ہم جنت کے بدلے اللہ سے خرید رہے ہیں؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے. سوچا کریں, ہر تھوڑے دن کے بعد سوچا کریں, میں نے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں اللہ کو کتنے پیسے دیے ہیں, میرے کتنے وہاں پہ مجھے مل جائیں گے, کیا کرنسی ہوگی وہاں پر میرے پاس. سوچا کریں. نہیں ہے دیں اور دیں, میں اس طرح بھی دے دوں, اس طرح بھی بڑھا لوں. پھر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. جو اللہ کو قرض حسنا دے گا اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا بڑھا کر دے گا. لہذا قرض حسنا دیں, اللہ کی راہ میں دیا کریں. ٹکٹ اور ویزا اور پاسپورٹ جو ہے وہ ہمارا ٹکٹ کیا ہے؟ ایمان ہمارا ٹکٹ ہے. اور اس پہ ویزا جو ہے وہ کس چیز کا لگتا ہے؟ اعمال صالحہ کا ویزا. ہمارے اعمال صالحہ وہ ویزا ہے, اسٹیمپ ہے جو ہمیں آگے جانے کے لیے انٹری دیں گے. ہمارے پاس اگر کسی جگہ کی نیشنلٹی ہو تو اس جگہ جانا تو پھر بہت ہی آسان ہو جاتا ہے نا. اگر امریکہ کی نیشنلٹی کسی کے پاس ہو تو وہ کتنی آسانی سے امریکہ میں چلا جاتا ہے, اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس پتہ نہیں کتنی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. ہمیں کون سی نیشنلٹیز چاہیے جنت میں جانے کے لیے؟ متقین کی, عباد الرحمن کی, صالحین کی, شہداء کی, صدیقین کی. ہمارے پاس یہ نیشنلٹیز ہوں گی. کیا وجہ ہے کہ اگر یہ نیشنلٹیز اگر ہمارے پاس ہیں, یہ ٹائٹلز رضی اللہ عنہم کے ورضوا عنہ کے ہمیں مل جائیں, تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے لیے جنت میں انٹری مشکل ہو جائے؟ پھر اگر ہمارے پاس چابی ہی نہ ہوئی, جنت میں داخلہ بھی ہو گیا, وہاں محل بھی بنے ہوئے ہیں, لیکن چابی ہی نہیں ہے, کیا ہے جنت کی کنجی؟ نماز. نمازیں ہی درست رہی ہیں. جنت کے محلات بھی بنا لیے ہم نے, 12 رکعتیں روز کی نوافل بھی پڑھ لیے, اللہ نے ہمارے لیے محل بھی بنا دیے, ہم نے صلہ رحمی قطع رحمی کو صلہ رحمی میں بھی بدلوا دیا, جنت کے وسط میں بھی گھر بن گیا, ہر چیز ہم نے بنا لی, لیکن ہمارے پاس چابی نہیں ہے ان محلوں میں جانے کے لیے. ہماری نمازیں ہی صحیح نہیں تو ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا نماز دین کا ستون بھی ہے, نماز جنت کی کنجی بھی ہے. نمازوں کو بہترین بنانا ہے. پھر جب مسافر جانا ہوتا ہے کسی جگہ پہ اور وہاں اس کو پتا ہے کہ وہاں جا رہا ہوں تو وہاں بنگلہ دیش میں جاؤں گا, وہاں پہ بہت زیادہ مانسون آیا ہوا ہے, بارش بہت زیادہ ہونی ہے, وہ کیا لے کے جائے گا صاحب؟ چھتری ضرور لے کے جائے گا. لے کے جائے گا. ہم کیا لے کے جائیں گے؟ چھتریاں. جہاں پہ سوا نیزے پہ سورج ہے, کوئی سایہ نہیں ہے. کون سا سایہ چاہیے ہمیں؟ صدقات کے سائے. ہم نے صدقات کے سائے گھنے کیے وہاں پر. پھر مسافر کو یہ بھی ایک خدشہ ہوتا ہے کہ میرا مال اسباب لوٹ نہ جائے. ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ لگ جائے اور کوئی آ کے میرا جو مال اسباب میرے پاس جو بھی ہے وہ کوئی لے جائے. تو لہٰذا کفار, مشرکین اور منافقین کی صحبتوں سے اجتناب بہت ضروری ہے, کہیں ہمارے ایمان کا خزانہ لٹ نہ جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, میری امت کا مسکین کون ہے؟ میری امت کا مسکین وہ ہے جو خوب نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج لے کر آئے گا, لیکن کسی کا دھوکہ دیا ہوگا, فراڈ کیا ہوگا, مال لوٹا ہوگا, اس کا حق غصب کیا ہوگا. وہ سارے یعنی حقوق العباد میں ہمارے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, نہیں تو آخرت میں وہ شخص امت کا مسکین ہو جائے گا. حقوق العباد پہ بہت زور دینا چاہیے. کنٹینیوس سفر ہونا ضروری ہے نا. تو مومن موڈ سپیلز کو نہیں دیکھتا, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آج میں تھکی ہوئی ہوں, آج نہیں میرے سے, اور آج نہیں کل کر لوں گی. نہیں,
جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو, اسی کو کر لو. وہ موڈ سپینس کو نہیں دیکھتا, لگاتار سفر کر رہا ہے, نان سٹاپ بھی کر رہا ہے, اور آخرت کے اوپر اس کے منزل پر اس کی نیت اور نظر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہی عمل تھا. وہ عمیر بن حمام جنگ بدر میں کھجوریں کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا, آواز لگائی, شدو, چڑھ دوڑو, چڑھو دوڑو, جاؤ لڑو جا کر, جنت میں جا کر ہی کھانا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کہاں جنت میں جاؤں گا؟ تو آگے آپ نے فرمایا تم جنتی ہو. ادھر ہی کھجوریں پھینکی اور کہنے لگے اب تو میں یہ جنت میں جا کے کھاؤں گا. کوئی نہ سکون ہے, نہ ہی کوئی ریسٹ ہے, نہ موڈ سپیلس دیکھے ہیں کہ نہیں ابھی تو مجھے بھوک بہت لگی ہے بعد میں کر لوں گا, نہیں, بس آخرت میں جنت میں ہی جا کے اب سب کچھ لوں گا. پھر وہ بوجھل نہیں آتا, ہینڈ کیری نہیں رکھتا اپنے ساتھ عقل مند مسافر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا کیا عمل تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری ہے, زندگی میں ہی سامان ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنے گھروں کا. ہمارے گھروں کے سامان ہم نے نکالے, کوئی اسٹور رومز میں سے جا کے آپ لوگوں نے نکالا, اپنے بوجھ ہلکے کیے. الحمدللہ الحمدللہ پچھلی کلاس میں ہم نے خاص طور سے یہ بات کی تھی کہ جا کے اپنی نکالیے اور اندر سے الماریوں میں سے جو سامان نہیں ایک سال تک استعمال کیا وہ اب آپ استعمال نہیں کریں گے, وہ دے دے کسی اور کو, وہ کسی اور کا, وہ کسی اور کے لیے ہے اور وہ کوئی اور استعمال کر لے گا. اللہ کو اور عطا فرما دے گا. اپنے بوجھ ہلکے کر لیں, اپنے کندھوں سے یہ بوجھ اتار کے ہلکے پھلکے جو ہے وہ سفر کریں. اور پھر کوئی بھی عقل مند مسافر جو ہے نا وہ ایسے نہیں کرتا کہ وہ کرنسی بھی لے کے جاتا ہے اور اگر اس کا اسٹاپ اوور کسی بھی ایئرپورٹ پر ہو اور وہ وہاں پر جا کے سارے پیسے لوٹا دے اور شاپنگ وہیں پہ کرنا شروع ہو جائے, فلائٹ اناؤنس ہو اور وہ فلائٹ چلی جائے اور ادھر کی شاپنگ میں سارے پیسے لوٹا دے. بڑی اچھی چیز میں نے پڑھی کہ کہتے ہیں کہ ہم جب ہوٹلوں میں جا کے اسٹے کرتے ہیں کبھی کوئی پینٹنگ, کوئی ڈیکوریشن پیس کبھی نہیں لا کے رکھتے, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا عارضی ٹھکانا ہے. جی, تو دنیا کو عارضی ٹھکانا. ابھی میں آپ کو یہی بتانے والی تھی. ابھی ہم کبھی بھی ایسا نہیں نہ کرتے کہ ہم ایئرپورٹ پر ہی ساری کرنسی میں ہم امریکہ جا رہے ہیں تو ہمارا اگر اسٹاپ اوور لندن کی کسی ایئرپورٹ پر ہے تو ہم وہاں پر ہی سارے پیسے اپنے وہیں پہ ڈالرز خرچ کر دیں اور ہمارے پاس کوئی پیسہ ہی نہ رہے آگے جانے کے لیے. کبھی ایسا کوئی کرتا ہے؟ تو ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں ہم آتے ہیں, ابھی کرائے کے گھر میں ہم کبھی رہتے ہیں اور کرائے کا گھر ہی ہم وہی ادھیڑ دیں اور اس کے فرش بھی توڑ دیں اور الماریاں اور اس کی جو کھڑکیاں ہیں وہ بھی ہم رینوویٹ کروانا شروع کر دیں, لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ لوگ ہمیں پاگل نہیں کہیں گے. یہ کرائے کے گھر پہ اتنا پیسہ کیوں لگا رہی ہو بھائی؟ یہ کوئی تمہارا اصلی گھر ہے جس پہ تم نے اتنا پیسہ اپنے گھر پہ لگاتی؟ اپنے گھر بناؤ گی تو اس کے فرش بھی بنانا, اپنے سارے جو تمہارے چاہیں اس میں پورے کر لینا. ہر کوئی اس کو پاگل ہی کہے گا نا اگر وہ ایئرپورٹ پر ہی سارا پیسہ لگا دے. جو ٹیمپرری اسٹے کا ٹائم ہے, اور انہوں نے بھی جو بات کی کہ ہم کہیں سیر کرنے جائیں تو کبھی بھی ہم اس ہوٹل کو کمرے کو جا کے ڈیکوریٹ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ عارضی اسٹے ہے. بالکل اسی طرح دنیا میں آپ سے نے فرمایا ایسے رہو جیسے پردیسی رہتا ہے. مومن کا وطن اصلی آخرت کا گھر ہے, یہ تو ٹیمپرری اسٹے ہے. کیوں بھیجے ہیں یہاں پر؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. آزما کر دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا احسن عمل کر کے چلتا ہے. وہ آزمائشیں ڈالتا ہے, ہمارے احسن عمل دیکھنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں احسن عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں پردیسیوں کی طرح اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. زندگی تو ختم ہوتی جا رہی ہے, بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ اگر ہمیں آج بھی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی پھر کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اللہ فرماتا ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, ہرگز نہیں, اس کو البتہ ضرور پھینکا جائے گا. کس میں؟ حطمہ میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, تمہیں کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی آگ ہے. وقدہ, موقدہ کس کو کہتے ہیں؟ بھڑکائی ہوئی, ایندھن کو کہتے ہیں. وقودها الناس والحجارہ, جہنم کے ایندھن کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر. اور ہمیشہ وہ ایندھن
زیادہ اچھا ہوتا ہے جو چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے. آپ ایک لکڑی جلاتے ہیں, جب گھر میں باربیکیو وغیرہ کرتے ہوں گے, ایک بڑی لکڑی جلاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, جب وہ پوری کی پوری سلجھ جاتی ہے پھر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے توڑ دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کوئلے بنا دیتے ہیں. بڑے کوئلے اتنے زیادہ نہیں اچھا دہتے, جو چھوٹے کوئلے ہوتے ہیں ان کی جو ہیٹ ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. بالکل اسی لیے انسان وقودہ الناس والحجارہ, وہ انسان جو حطمہ میں جائیں گے, جو کرش کر کے چکنا چور کر کے گرائنڈ کر دیے جائیں گے نا, وہ حطمہ میں وہ کیا بنیں گے, ایندھن بنیں گے. اور اللہ کی وہ آگ ہے بھڑکائی ہوئی, التی تطلع علی الافئدہ, یہ پہنچے گی ان کے سینوں تک, ان کے دلوں تک پہنچے گی, دلوں تک پہنچے گی. آگ دلوں تک کیوں پہنچے گی بھائی؟ التی تطلع علی الافئدہ, یہ آگ ان کے دلوں تک پہنچے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل ہی تو تھے جن کے اندر دنیا کی محبت تھی, یہ دل ہی تو تھے جن کے اندر حرص, طمع اور لالچ تھا, یہ دل ہی تو تھے جس کے اندر تکبر کی بیماری تھی. وہ علیم بذات الصدور, ہمارے دلوں کے اندر اٹھنے والے ایک ایک خیال سے بھی واقف ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ وہ آگ ہے جو انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ, یہ دنیا میں زندگی گزارتے تھے. دنیا میں انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے؟ دنیا کے بندے بن کے الہاکم التکاثر کا معاملہ, کل فراش المبثوث والا معاملہ, جس طرح بکھرے ہوئے پتنگے پڑے, دنیا میں انہوں نے پتنگوں کی طرح باکام کیا تھا, دیوانہ وار دنیا 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 کے کھیل کھیلتے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں جس طرح زندگی گزارے گا اس کو موت بھی اسی طرح آئے گی, اور وہ حشر میں بھی ویسے ہی اٹھایا جائے گا. آپ نے فرمایا جو اب ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ دنیا کی محبت ہمارے اندر سے نکل جائے دنیا کی محبت ہمارے اندر سے, کوئی ایسا طریقہ ہو جائے جو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ دنیا کی محبت ہم کے اندر سے نکال دے. کسی طرح تو کچھ پتہ چلے. کتنی 3-4 کنٹینیوس ون آفٹر دا ادر صورتیں آ رہی ہیں جس میں مال کی محبت, اور ہمارے اندر یہ ہے تمام برائیوں کی سب سے بڑی برائی جڑ مال کی محبت ہے. دنیا کی محبت سب سے بڑی برائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کی رغبت اور محبت کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے اور دنیا سے بے رخی برتتا ہے تو اللہ اس کے ضرور اس کے دل میں حکمت کو اگائے گا, اس کی زبان پر بھی حکمت کو جاری کرے گا, اور دنیا کے عیوب اور اس کا علاج معالجہ اس کو دکھائے گا, اور دنیا سے سلامتی کے ساتھ اس کو نکال کر جنت میں پہنچا دے گا. جو دنیا کی محبت کو دل سے نکالے گا اللہ اس کے ساتھ کیا کیا بہترین معاملات کر رہا ہے. اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات کر لے. کیسے ہوگا یہ, کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نکالے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں. آپ نے فرمایا دنیا کی طرف سے اعراض کر لے, اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا, اور جو مال لوگوں کے پاس ہے اس سے اعراض کر لے تو لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں. اللہ کی محبت کا ایک بڑا ہی خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا, کسی شخص سے, تو پھر اس جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلتی ہے, عرش کے جو حاملان عرش فرشتے ہیں اور وہاں پہ سدرۃ المنتہا پہ جو فرشتے ہیں اور وہ جدھر 7ویں آسمان پہ جو سارے فرشتے ہیں ان سب تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اللہ تو اس شخص سے محبت کرتا ہے, تم بھی محبت کرو. سارے عرش کے فرشتے محبت کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان, پھر 5ویں, پھر 4تھے, اس طرح سارے پہلے آسمان کے بعد سارے فرشتے ہر آسمانوں کے محبت کرنے لگتے ہیں. آہستہ 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 وہ بات زمین تک پہنچتی ہے فرشتوں کے ذریعے, اور پھر زمین پر پائی جانے والی تمام مخلوق اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. یہ ہے اللہ کی محبت کا انداز. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کرے, اللہ ہم سے دنیا کی محبت ہمارے اندر سے نکال دے
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دنیا کی محبت کو ہمارے اندر سے نکالے گا تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت معاملات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ جب محبتیں آتی ہیں نا سارے انسان بھی محبت کرتے ہیں اور درخت اور پرندے اور سمندر کی حتیٰ کہ مچھلیاں اور مخلوق بھی جو ہے نا اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں. اور پھر انسان وہ معجزات دیکھتا ہے اپنے ساتھ ہوتے ہوئے کہ اللہ کیسے میرا اس شخص کے لیے سارے اسباب اور راستے کھولتا چلا جاتا ہے. وہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ معجزات انسان اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھتا ہے. بات صرف کیا ہے کہ ایسے زندگی گزارے جیسے پردیسی اور مسافر رہتا ہے. جب یہ پردیسی اور مسافر والی کیفیت ہمارے اندر آئے گی, کب آئے گی؟ جب انسان اپنی موت کو یاد کرے گا, اپنی قبر کو یاد کرے گا, اپنی حسرتوں سے بچنے کی فکر کرے گا, تب یہ کیفیاتیں آپ کے اندر آئیں گی تو انشاءاللہ وہ فکریں شروع ہوں گی اور اللہ کی محبت کے معاملات خود بخود شروع ہوں گے. دنیا سے خود بخود بے رغبتی آنا شروع ہوگی. انشاءاللہ یہ سارے پوائنٹس میں نے آپ کو لکھوائے ہیں, ان کو نوٹ کیجئے, اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کیجئے. اللہ فرماتا ہے انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ, یہ ان کے اوپر چھائی ہوگی اور لمبے لمبے ستونوں میں ہوگی. ایسے ڈھانپ کے بند کر دی جائے گی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے دنیا میں مجھے بلا دیا تھا, آج میں نے آخرت میں تمہیں بلا دیا. اللہ بھول جائے گا, بلا دے گا. جیسے ہم پریشر کوکر میں کوئی گوشت گلانے کے لیے ڈالتے ہیں, اوپر سے بھی بند کرتے ہیں اور اوپر سے ویٹ رکھتے ہیں اور آگ جلا دیتے ہیں اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہوگا وہاں پر خدامہ کے اندر اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جس میں حقیر ترین کر کے انسان کو چھوڑ دیا جائے گا, پھینک دیا جائے گا اور وہ ان کے دلوں تک بھی پہنچے گی اور ان کو اوپر سے ڈھانپ کے بند کر دیا جائے گا. سوچ لیجئے کہ اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا. اللہ ہمیں تمام معاملات غلط معاملات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا سے بے رغبتی ہمارے اندر بھر دے. اللہ ہمیں زہد عطا فرمائے. اللہ ہمیں زاہد بنائے. اللہ حکمت کو ہمارے اندر اگا دے. اللہ ہمارے اندر حکمت کو اگا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت نکال کے اپنی محبت اور ان لوگوں کی محبت اور ان کاموں کی محبت عطا فرمائے جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی ہیں. صدق اللہ العظیم. سورہ فیل. سورہ فیل بھی مکی سورت ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے تھے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے. اور یہ جو اصحاب فیل کا معاملہ سارا جو بھی ہم پڑھیں گے, ہاتھی والوں کا معاملہ ہوا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 8 مہینے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا. ٹی وی پہ 6 مہینے کا 8 مہینے آتا ہے کہ 8 مہینے پہلے 50 دن بعد 50 دن سوری 8 مہینے نہیں 50 دن بعد. ٹھیک 50 دن بعد ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد ولادت ہوئی تھی. 4 دن پہلے 50 دن بعد ولادت ہوئی تھی. واقعے کے بعد, ہاں اس واقعے کے 50 دن کے بعد. ٹھیک ہے, تو اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے حوالے سے تھوڑی سی تاریخ سمجھ لیں اس زمانے میں کیا تھی. عرب کے خطے میں بنیادی طور پر ارد گرد 3 علاقے سب سے زیادہ مشہور اور بڑے بڑے تھے. ایک یمن تھا جہاں پہ عیسائی تھے, دوسرا تھا نجران یہاں پر یہودی تھے, اور تیسرا تھا حبشہ یہاں پر بھی عیسائی تھے. ٹھیک ہے, عرب کے خطے میں یہ یمن, نجران اور حبشہ یہ 3 بڑے بڑے علاقے تھے, اور یہ مکہ کے علاوہ. اس کے علاوہ وہ قسطنطنیہ ہے, اردن ہے اور روم ہے, وہ علیحدہ ہے, وہ تھوڑا دور تھے. تو اب ہوا یہ کہ جو عیسائی تھے یہاں پر یمن میں اور نجران میں یہودی تھے, انہوں نے کیا
کیا کیا کہ نجران کا جو یہودی بادشاہ تھا نا ذونواس، ہم نے پہلے بھی اصحاب الاخدود کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، سورہ بروج جب ہم نے پڑھی تھی، خندق خدوا کے اس نے جو ہے لوگوں کو اندر ڈال کے جلا دیا تھا. تو یہ اسی حوالے سے اسی دور کا یہ واقعہ ہے کہ یہ جو نجران کا یہودی تھے وہاں پر نا، وہاں کا بادشاہ ذونواس تھا. ذونواس نے کیا کیا کہ یہودیت کو پھیلانے کے لیے اس نے یہ کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ جو یمن کے عیسائی ہیں ان کو انویٹ کرتا ہوں اور یہاں پر یہودیت کو قائم کرتا ہوں. اس نے عیسائیوں پر یمن میں حملہ کیا اور یمن کو قبضے میں کر لیا. ٹھیک ہے، نجران کے بادشاہ نے یمن پہ قبضہ کر لیا. اب جو حبشہ کے لوگ تھے یہ بھی عیسائی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ یہودی نے وہاں جا کے قبضہ کر لیا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان سے بدلہ لیتے ہیں اور عیسائیوں کو، کیونکہ یہ عیسائی تھے بنیادی طور پر، انہوں نے کہا عیسائیوں سے ہم ان کا ملک واپس ان کو دلواتے ہیں اور یہودیوں کو وہاں سے ہٹاتے ہیں. انہوں نے اب خود سے تو حملہ کر نہیں سکتے تھے، اتنی ان کے پاس نفری نہیں تھی. انہوں نے روم اور قسطنطنیہ کو بھی آپس میں ملا لیا. ٹھیک ہے، روم اور قسطنطنیہ کو جب انہوں نے ملایا تو ان کے پس منظر میں، ان کے دماغ میں بات کچھ اور یہ بھی تھی کہ جو روم اور قسطنطنیہ والے جو امپائرز تھی نا، یہ بڑی فلرشڈ امپائرز تھی. ان کے پاس بحری بیڑے اور بحری اڈے بھی تھے، تجارتی اعتبار سے یہ بڑے ساؤنڈ تھے. انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ ہم روم اور قسطنطنیہ کو ملائیں گے اور اس طرح سے ہمارے ہاتھ بھی یہ لگ جائیں گی چیزیں، ان کی یہ بحری اڈے آ جائیں گے، تجارت کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. فتح تو انہوں نے پا لی، نجران کے اوپر حملہ کیا ان کے ساتھ مل کے اور فتح یاب ہو گئے، فتح کر لیا. فتح پانے کے بعد دو لوگوں کو اس نجران پہ بھیجا، ابرہا کو اور اریات کو. ایک شخص تھا اریات اور دوسرا تھا ابرہا. ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اب تم نجران کو حکومت کرو اور سنبھالو اور عیسائیت کو یہاں پہ غالب کرو. ابرہا نے یہ کیا کہ اریات کو مار دیا، راستے میں ہی مار دیا اور نجران کا ہول اینڈ سول حکمران بن کے بیٹھ گیا. اب وہ انسان کی تو نیچر ایسی ہے نا، الہاکم التکاثر، کہ وہ کثرت پہ آتا چلا جاتا ہے کہ اب ایک امپائر ملی ہے تو اور بھی مل جائے، اب یہ بھی مل جائے، اب وہ بھی. وہ 99 کے چکر میں پڑ گیا کہ اب 99 ہے تو اب اس کو 100 کر لوں، اب 999 ہے تو اس کو 1000 کر لوں. اس نے آس پڑوس میں نگاہ دوڑائی کہ اب میں کہاں کہاں حملے کر کے کس چیز کو قبضے میں کر سکتا ہوں. اس کو سمجھ میں یہ آیا کہ یہاں پر جو یہ عرب کی آبادی ہے مکہ میں جاتی ہے، ساری تجارت وہیں پر ہوتی ہے، تو میں کچھ ایسا کروں کہ یہ لوگ جو ہے نا وہاں پر مکہ میں نہ جائیں. تجارت کا جو سارا معاملہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کا بڑا ہنر اور فن دیا تھا، آگے سورہ قریش پڑھیں گے ہم، بڑا ان کے پاس گر تھے تجارت کرنے کے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا، یہ ابراہیم نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ مکہ والوں کو کچھ ایسا کروں کہ یہ لوگ وہاں نہ جائیں، ان کی تجارت وہاں کے بجائے میرے ملک میں ہونا شروع ہو جائے اور اس کی تجارت کے قبضے کو میں اپنے ہاتھ میں لے لوں. اب کرنے کا کام تو یہ ہے کہ مکہ والوں کے تو دلوں میں مکہ کی اور حرم کی، بیت اللہ کی عظمت بہت زیادہ ہے، وہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے. دین اپنی اصل شکل تو بگاڑ چکا تھا. دین ابراہیم اپنی اصل شکل پہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی عقیدت اور تقدس خانہ کعبہ کا ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھا اور وہ چاہتے تھے ہر سال حج کرنے بھی جاتے تھے. ان کی وجہ سے ان کی ساری تجارت چل رہی تھی. اس نے کیا کیا، ابرہا نے 3 کام کیے. پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ بہت بڑا عظیم الشان ایک جشن برپا کیا جس میں روم اور فارس کے لوگوں کو بھی اس نے بلایا اور اس میں ایک باقاعدہ طور پہ ایک کتبہ لکھا گیا اور اس پہ نا کچھ سٹیٹمنٹس لکھی گئی جس میں اس جشن کی رودات تھی اور آج بھی وہ کتبہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے پاس محفوظ ہے. جشن کے بعد اس نے کیا کیا کہ ایک کلیسا بہت بڑا چرچ تعمیر کیا اور اس چرچ کو تعمیر کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہ اس کا دل
یہ تھا کہ اب سب اس چرچ کو دیکھنے کے لیے آئے, اس کلیسا کو دیکھنے کے لیے آئے. اب کیسے روکیں کہ مکہ نہ جائیں, یہاں پر لوگ آئیں. تو بیسیکلی یہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ دماغ سے کھیل کھیلتے ہیں. ان کی ہمیشہ سے ایسی ہی اسٹریٹجی رہی ہے, ابھی تک ایسی ہی رہی ہے. اور آپ اس کو ریلیٹ کریں گے 9/11 کے ساتھ تو آپ کو ساری حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. اس نے کیا کیا, اس نے ایک بہت بڑی بلڈنگ تعمیر کی. بلڈنگ تعمیر کرنے کے بعد اس نے کہا سب اب ادھر نہ جائیں, ادھر آئیں. تو کیا کریں کہ اس نے بولا یہ کہ مکہ والوں کو کہا کہ تم ادھر جانے کے بجائے میرے یہاں کلیسا کا آ کے جو ہے نا طواف کیا کرو, یہاں پہ آ کے حج کرو. تو اب مکہ والے یہ بات برداشت نہیں کر سکے. انہوں نے کہا ہماری سینٹیٹی کو یا ہماری جو وہاں پہ حرم ہے بیت اللہ جاتے ہیں, یہ تو اللہ کا گھر ہے, ہم تو یہاں پہ, وہاں آپ کو پتا ہے نا 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ جاتے تھے اور وہاں پہ سارے معاملات کرتے تھے. وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکے. ان میں سے دو مکہ کے لوگوں نے کیا کیا کہ آئے اور اس کلیسا میں آ کے کچھ گند کر دیا, رفع حاجت کا معاملہ کر دیا. اب انہوں نے کیا یا نہیں کیا اللہ بہتر جانتا ہے. اس نے یہ کیا کہ اس نے بھگدڑ مچوائی اور اپنے ہی کلیسا میں آگ لگوا دی اور نام لگا دیا کہ مکہ سے وہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کے ہمارے کلیسا کو یہ سارا کیا ہے, لہذا اب ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. نیت کیا تھی اس کی شروع سے؟ خانہ کعبہ کو ختم کر کے اور وہاں کے بجائے لوگ میرے پاس کلیسا میں آئے. تو یہ سارا سین کریٹ کیا گیا اور پھر اس کو حجت مل گئی یہ بات کرنے کی کہ جی اب تو میں جاؤں گا اور وہاں جا کے حملہ کروں گا. واللہ عالم کوئی گیا تھا کہ نہیں گیا تھا, کسی نے رفع حاجت کا معاملہ کیا تھا یا نہیں, آگ بھی انہوں نے خود ہی لگوائی اور پھر حجت تمام کر کے حملہ کرنے کے لیے 20,000 کا لشکر لے کر اور اس میں کچھ ہاتھی اس نے لیے اور ان کو لے کے یہ چل پڑا کہ اب میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا. سمجھ آ رہی ہے ان کی مینٹیلٹی؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو ساری؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے, سب سمجھ میں آ رہا ہے. وہاں پر وہ ہیں ان کے پاس ہم یہ ہیں ویپنز ہیں وار فیئر کے اور ہم اس کو حملہ کریں گے اور وہ عراق میں بھی کیے اور وہ ہم افغانستان میں بھی کیے. کیا ملا؟ نیوکلیئر وار ویپنز ہیں. کیا ملا؟ اصل ریزن کیا ہے؟ ان جگہوں کو انویڈ کرنا چاہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ لوگ کہتے ہیں آپ اپنی طرف سے اٹھ کے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ لوگ ایسے نہیں ہیں, یہ مسلمانوں کا قصور ہے. آپ سارے ریزن آپ ہسٹری پڑھ لیں, زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے. ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف, ہوتی ہے نا. اب یہ سب اسی طرح ہو رہا ہے. ان کو چاہیے بیت المقدس اور انہوں نے بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے اب ان خطوں کو انویٹ کرنا ہے تو ہی اپنے پاؤں جما سکیں گے نا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں یہ اپنے پاؤں جما چکے ہیں. یہ سارا معاملہ اس نے کیا. یہ پوری سورت کے پیچھے یہی ہسٹری ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. پھر انشاءاللہ ہماری سورت ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گا. تو اب اس نے یہ کیا کہ یہ 20,000 کا لشکر لے کے گیا اور مختلف جگہوں پہ گزرا. کہیں آتا ہے 13 ہاتھی تھے, کہیں آتا ہے 9 ہاتھی تھے. مکہ کی طرف جب یہ روانہ ہوا نا تو راستے میں آپ کا خیال ہے کسی نے اس کو روکا نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے عرب کیسے گوارا کر سکتے تھے. ایک راستے میں ایک جگہ تھی, سردار تھا ذو النفر, اس نے اس لشکر کو روکنے کی کوشش کی لیکن مزاحمت اس کی پوری نہ ہو سکی اور وہ شکست کھا گیا. پھر یہ لشکر آگے بڑھا. پھر ایک اور جگہ پر خسن کے علاقے میں ایک اور سردار تھا نفیل بن حبیب خصمی, اس نے بھی اپنے قبیلے کو لے کر ان کے مقابلے پر آیا لیکن اس کو بھی شکست ہو گئی. لشکر اور آگے بڑھا, طائف کے مقام تک پہنچ گیا. جب یہ طائف کے مقام پر پہنچا تو طائف والے جو تھے نا انہوں نے اپنے طائف کے اندر لات کا مندر بنا کے رکھا ہوا تھا. لات منات اور عزا آپ نے پڑھے ہیں نا بت, لات کا مندر طائف میں موجود تھا. طائف والے پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ آ کے ہمارے لات کے مندر کو توڑ نہ دے, تو لہٰذا ہم جاتے ہیں اور ان سے صلح کی پیشکش کر لیتے ہیں. آپ ہسٹری دیکھتے جائیے گا, یہ سب ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے.
وہ طائف والوں نے جا کے بولا کہ تم ہم سے صلح کی پیشکش کر لو, ہمارے لات کے مندر کو تم کچھ نہیں کرنا, ہم تمہیں ایک بندہ پرووائڈ کر دیں گے جو تمہیں مکہ تک گائیڈ کر دے گا اور تمہیں مکہ تک لے جائے گا. وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے. وہ بندہ جو ابراہا کا لشکر تھا, انہوں نے ان سے وہ بندہ لے لیا, ابو رغال اس کا نام تھا. وہ ابو رغال جو ہے وہ ان کے ساتھ چل پڑا اور مکہ کی طرف ان کو گائیڈ کرنے کے لیے. راستے میں ابو رغال مر گیا. ٹھیک ہے, اب ابو رغال راستے میں جا کے ایک جگہ اس کی موت آ گئی, وہ مر گیا. جب وہ مر گیا, اب انہوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کر لیا. وہاں پر پڑاؤ کرنے کے بعد آس پاس ادھر ادھر مویشی تھے, انہوں نے حملے کیے اور ان مویشیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا. ان مویشیوں میں سے 200 اونٹ تھے حضرت عبد المطلب کے, جو آپ کے دادا تھے, ان کے 200 اونٹ نا وہ ان کے قبضے میں آ گئے. اور یہ عبد المطلب جو تھے, ان کے پاس سرداری تھی خانہ کعبہ کی تولیت, یا وہ متولی تھے ان کے خانہ کعبہ کے. اب جب ایسے ہوا تو انہوں نے اپنے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مکہ والوں کو بولو کہ مکہ کو چھوڑ کے چلے جائیں, ہم نے مکہ کو کچھ نہیں کرنا, تو تم لوگ جو ہے نا یہاں سے چلے جاؤ, ہم نے بس جانا ہے اور خانہ کعبہ کو ڈھانا ہے, ہمارا ارادہ ہے. اگر تم کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے. تو وہ حضرت عبد المطلب جو ہے نا وہ شخص کے ساتھ آتے ہیں اور آ کے ایک, بلکہ آپ کہہ لیجیے وادی محسر ہے, مکہ منا اور اس کے درمیان میں آتی ہے عرفات کے, وہاں پر وادی محسر میں انہوں نے باقاعدہ پڑاؤ کیا. پوری باؤنڈری ہے اور بہت انہوں نے سیکیور کر کے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں مکہ سعودی عرب نے نا. ادھر مکہ جاتے ہیں جو حضرت عبد المطلب ہے, جا کے اور بات کرتے ہیں ابراہا سے. ان کی شخصیت میں اتنی وجاہت تھی کہ ابراہا اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا اور ان کا استقبال کیا اور ان کے پاس بیٹھا, ان کو بٹھایا اور ان سے بولنے لگا کہ آپ بولیے, آپ کیا چاہتے ہیں. تو آگے سے عبد المطلب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے 200 اونٹ جو ہے نا وہ تم مجھے دے دو, بس میں صرف اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں. تو وہ آگے سے کہنے لگا میں تو آپ کو دیکھ کے بڑا ہی امپریس ہوا تھا, آپ نے تو اونٹوں کی بات کر کے اپنی ساری کی ساری شخصیت پہ پانی پھیر دیا, آپ صرف اونٹوں کی بات کرنے آئے ہیں, میں سمجھا تھا آپ کوئی خانہ کعبہ کی بات کریں گے. ابراہا نے کہا. تو وہ آگے سے کہنے لگے دیکھو بھائی, جو میری چیز ہے میں تو تم سے وہی چیز مانگ سکتا ہوں, میرے اونٹ ہے میں تم سے اونٹ مانگ رہا ہوں, وہ گھر جس کا ہے وہ اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا وہ گھر ہے وہ اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کرے گا. یہ کہہ کے اپنے اونٹ لے کے حضرت عبد المطلب مکہ آ گئے. اور مکہ آنے کے بعد آپ یقین مانیے انہوں نے کیا کیا, مکہ میں یاد رکھیے کیا ہے, 360 بت ہیں, 360 بت ہیں. سارے بتوں کو بھول گئے, کس کو یاد کیا, رب اکبر کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اور کیا کہا سارے لوگوں کو, یہ مکہ کی وادی چھوڑ کے آس پاس جو ہے نا وہ جا کے تم لوگ بس بسیرے کر لو, وہ آ رہا ہے ابراہ کا لشکر, اور اللہ کے پردے اس کے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر, اور اس نے دعا مانگی کہ اے اللہ اس گھر کی, اپنے گھر کی حفاظت فرما. وہ لوگ جو 360 بتوں کو ماننے والے تھے وہ بھی اس ٹائم کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما. اتنا ان کا اللہ پر یقین اور ایمان تھا. آج ہمارا یقین اور ایمان اللہ پر ہی نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی جماعت بن گئے تو ہمیں تو نیست و نابود کر دیا جائے گا, اور ہمیں تو بس گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا, ہمیں فینیٹک بنا دیا جائے گا, ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, ہم معاشرے میں نکو بن جائیں گے. اللہ فرماتا ہے اللہ حزب اللہ ہم الغالبون, خبردار ہو جاؤ اللہ کی جماعت ہی تو غالب ہونے والی ہے. تو اگر آج ہم اللہ کی جماعت بنیں گے تو کیا خیال ہے اللہ ہمیں غالب نہیں کرے گا. آج ہم جیسے بھی ہیں تو اللہ کے بندے نا, ہم کم سے کم 360 بتوں کو تو نہیں مانتے نا, پھر ہمارا اللہ پر توکل کیوں نہیں ویسا بنتا. اور پھر اللہ میں جب انہوں نے توکل کر کے اور مکہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر چلے گئے تو کیا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا؟ اس کے بعد کیا ہوا,
اللہ سے جو گڑ گڑا کے انہوں نے مانگا تھا، جو 360 بتوں کو بھی ماننے والے تھے، جب اللہ کو خالص کر کے پکارتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک مخلوق کو ان کی خدمت اور ان کی معاونت کے لیے بھیجا نہیں تھا. کیا ہوتا ہے؟ وہ ابرہہ اٹھتا ہے اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ، اور وہی ابرہہ کا جو لشکر کا ہاتھی محمود تھا، جو ابرہہ کا تھا، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ تو نے مکہ کی طرف نہیں جانا، مغرب کی طرف. وہ مشرق میں بھی چلتا، وہ مغرب، وہ شمال بھی چلتا، وہ جنوب بھی چلتا، لیکن جب اسے موڑا جاتا مغرب کے لیے تو وہ مغرب کی طرف نہیں چلتا، بیٹھ جاتا. یہ ہے اللہ کی مخلوق جو اللہ کی اطاعت کرنا شروع ہو گئی. اور کیا ہوا؟ اسی وقت اسی ہڑبڑاہٹ میں وہ موجود تھے، اسی کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے ابابیلوں کے، اور وہ ایسے پرندے تھے جو آج تک اس کے بعد دوبارہ نہیں دیکھے گئے. اللہ نے خصوصی طور پر بنائے تھے. کچھ چونچ، جیسے اپنی چونچ میں انہوں نے کنکر پکڑے ہوئے تھے، اپنے پنجوں میں کنکر پکڑے ہوئے تھے. کچھ ان کے کتے کی مانند ان کے جیسے منہ تھے، اور بہت بڑے بڑے پرندے، چھوٹے چھوٹے بھی نہیں تھے، اور وہ لے کر آتے ہیں اپنے چونچوں میں پکڑے ہوئے پتھر. اور وہ پتھر ایسے نشان زدہ کہ جدھر پڑتے، ایک تو وہ نشان زدہ تھے کہ وہ ادھر ادھر نہیں پڑتے تھے، وہ اس خاص بندے کو پڑتے تھے، جس جگہ لگتے وہاں سے سکن جھڑ جاتی، گوشت اکھڑ آتا، ہڈی نکل آتی. وہیں پہ ان کا یہ حال ہونا شروع ہو گیا. وہیں پہ ایسی بھگدڑ بچی، ایسا اسٹیمپیڈ ہوا کہ وہ وہیں پہ مرنا شروع ہو گئے. کوئی بھاگے، کوئی دوڑے، کسی کو اللہ نے وہیں پر جو ہے وہ ہاتھیوں کو اللہ نے پتھر کا بھی بنا دیا، ہمارے لیے عبرت کا سامان بنا کے وہاں پہ محفوظ کر دیا. میں خود اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ کر آئی ہوں، یہ وادی محسر میں، مکہ میں. اور وہ باقاعدہ وہ ہاتھی نما پورا اتنا بڑا پتھر، اتنی بڑی علاقے میں کوئی ایسا پتھر نہیں ہے. وہ خاص طور سے وہ باؤنڈری انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ 2 ہاتھی باقاعدہ نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے پورے وہ اللہ نے ان کو بنا دیا، پتھر کا بنا دیا، ہاتھیوں کا، ہمارے لیے عبرت کا سامان بنا کے. اور پھر وہ ابرہہ کہیں اپنی جان بچا کے بھاگا. سارے لوگ راستے میں مرتے چلے گئے، ان کی اسکن جھڑتی چلی گئی، ان کی ہڈیاں نکل آئیں اور وہ مرتے گئے. کوئی کہاں مرا، کوئی کہاں مرا. کوئی کہتا ہے ابرہہ جو ہے وہی بچا اور اپنی ملک میں پہنچا. کوئی کہتا ہے ابرہہ نے جو ہے وہ جان اپنی پانی میں چھلانگ لگا کے اپنی جان بچائی. کوئی کہتا ہے کیا ہوا، کوئی کہتا ہے کیا ہوا. واللہ عالم، اس کی بہت زیادہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اوتھینٹک ثبوت، لیکن کسی تفسیر میں کچھ لکھا ہے، کسی تفسیر میں کچھ لکھا ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اوپر یقین اور توکل کرنے والوں کی مدد ایسے فرماتا ہے. اللہ اپنے گھر کا محافظ اور نگران ایسے ہوتا ہے. اللہ کے نام پر آج جو میں نے اور آپ نے یہ ملک لیا ہے، تو کیا اللہ اس ملک کی حفاظت نہیں فرمائے گا؟ ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ کو توکل کرنے کی، حزب اللہ بن جانے کی، اللہ کی جماعت بن جانے کی. اللہ پہ توکل کریں، اس دین کو غالب کرنا ہے اس ملک کے اوپر. آج ہو یا کل ہو، ہمارے مرنے کے بعد ہو، کام اللہ کا اس نے کرنا ہے. ہم نے اپنا کتنا حصہ ڈالنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، اور ہم نے اسی کی جواب دینی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمنوں کی چالوں کو انہی پر الٹ دیا کرتا ہے. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ بہترین چالیں چلنے والا ہے. اس وقت بھی اللہ نے چالیں چل کے کیسے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی. یہ ملک جو آج اللہ کے نام پہ ہم نے لیا ہے، انشاءاللہ اللہ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے گا. ہمارے ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. آمين ثم آمين. صدق اللہ العظیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا نہیں تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا نہیں کر دیا انہوں نے ان کی تدبیر کو اکارت.
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور بھیجے ان کے اوپر پرندے ابابیل جھنڈ کے جھنڈ ترمیہم وہ رمی کر رہے تھے ان کے اوپر یعنی وہ پتھر مارتے تھے ان کے اوپر بحجارت سات پتھر ہوں گے من سجیل پکی ہوئی مٹی کے فجعلهم كعصف مأکول پس بنا دیا ان سب کو بھوسے کی مانند صدق اللہ العظیم آمین ثم وما علینا الا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک آمین ثم آمین